اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نقوش امامت میں فصل ثانی میں آج ہم اپنی گفتگو ایک نئے امام کے ساتھ شروع کر رہے ہیں، اور وہ امام ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے تقریباً اپنی زندگی کا ایک اچھا خاصا حصہ کہاں گزارا ہے؟ قید و بند میں گزارا ہے۔ ان کی جتنی بھی بیٹیاں تھیں کسی کی شادی نہیں ہوئی، حالات اتنے زیادہ خراب تھے، اتنی زیادہ جاسوسیاں تھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کون کس بہانے سے گھر میں داخل ہو اور امام کی کیا کرے؟ جاسوسی کرے۔ ٹھیک ہے، تو ایک سخت حالات میں ہمارے ساتھ میں امام نے زندگی گزاری۔ جب آپ اس دنیا سے گئے ہیں تو کہاں آپ کو زہر دیا گیا؟ گھر کے اندر تھے آپ؟ گھر والوں کے ساتھ تھے؟ نہیں، بے وطن تھے۔ آپ کے گھر کے افراد وہاں موجود نہیں تھے۔ آپ کے جنازے کو بغداد کے پل پر رکھ دیا گیا تھا کہ جہاں سے لوگ آتے جاتے تھے، تاکہ رات کی تاریکی میں آنے جانے والے گھوڑے آپ کو رون دیں اور کوئی یہ بھی نہ سمجھ پائے کہ یہ کس کی لاش ہے۔ اس مقصد سے، جو کہ معجزہ یہ تھا کہ جب وہاں پہ صبح کے وقت میں قافلے آنے جانے لگے تو گھوڑوں نے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آنے کے لیے ہی منع کر دیا، کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھا، اور ایک جموڑا لگ گیا۔ پھر بغداد کے لوگ جمع ہو گئے اور پھر شان و شوکت کے ساتھ امام کے جنازے کو اٹھایا گیا تھا۔ تو ساتویں امام کی زندگی ہماری کہاں گزری ہے مولانا؟ قید میں، کافی عرصے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آپ کے مختصر حالات زندگی، ہر امام میں آپ دیکھیں گے پہلے اس کے بارے میں مختصر کوئی نہ کوئی معلومات ہم لوگ لیتے ہیں۔ کہہ رہے آپ کا اس میں گرامی موسیٰ، منہ جانتے ہیں مولانا کس کو کہتے ہیں؟ منہ کہتے ہیں پانی، سا کہتے ہیں درخت، صحیح ہے، پانی اور درخت۔ کیونکہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو جو نبی تھے کہاں ڈالا تھا ان کی ماں نے؟ پانی میں۔ اور ان کا تابوت کہاں آ کے رکا تھا؟ پیڑ کے پاس۔ جی صحیح، اسی کی نسبت سے ان کا نام کیا پڑا؟ موسیٰ۔ موسیٰ اسی نسبت سے ہمارے ساتویں امام کا نام کیا ہے؟ موسیٰ موسیٰ۔ کاظم اور لقب کاظم ہے۔ کاظم جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ کاظم کہتے ہیں غصے کو پینے والا۔ والا صحیح ہے، تو آپ کا لقب کاظم تھا۔ مادر گرامی کا نام حمیدہ تھا۔ کیا نام تھا؟ حمیدہ خاتون۔ حمیدہ خاتون۔ اور آپ کے والد چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سن 128 ہجری میں ابوا، مدینے کے اطراف میں ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ کہاں پہ؟ ابوا میں۔ ابوا ایک جگہ ہے جہاں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 148 ہجری میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے آپ کی امامت کا دور شروع ہوا، اور 183 یا 182 ہجری میں شہید کر دیے گئے۔ ٹھیک ہے، تو 148 سال، 128 میں ولادت، 148 میں آپ کو منصب امامت مل رہی ہے۔ تو کتنا وقت ہوتا ہے مولانا؟ کس عمر میں آپ کو امامت مل رہی ہے؟ 20 سال۔ 28 سے 48 کتنا ہوتا ہے؟ اتنا کیلکولیشن تو پکا کرو اپنا۔ کتنے سال؟ 20 سال۔ 20 سال کی عمر میں آپ منصب امامت پر فائز ہوئے، اور 183 یا 186 میں شہید کر دیے گئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی رحلت کے وقت مشہور اور ستنگر عباسی خلیفہ منصور دوانقی کا اقتدار، صحیح ہے، کس کا اقتدار تھا؟ منصور دوانقی، کہ جس نے، یہ دوسرا ہی خلیفہ ہے مولانا، پہلا حسین صفاق ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا منصور دوانقی، جس نے چھٹے امام کو زہر دیا تھا۔ اور اس کے بعد آئیے آپ کے دور کے خلفاء کی لسٹ کو دیکھیے۔ جب آپ 128 میں تو پیدا ہوئے، منصور دوانقی کب سے کب تک رہا؟ 136 سے 158 تک۔
کہاں سے 136 سے 158. پھر محمد معروف بن مہدی 158 سے 159. کتنے سال 11 سال ہو گئے نا مولانا ہے نا. پھر ہادی 169 سے 170. ٹھیک ہے 169 سے 1 سال نا بس. اور ہارون 170 سے 193 یعنی 23 سال. اب آ جائیے کہہ رہے ہیں اپنے اوج پر تھا. یہاں پہ دیکھیے یہاں سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی رحلت کے وقت مشہور اور ستمگر عباسی خلیفہ منصور دامانقی کے اقتدار اپنے اوج پر تھا. منصور دامانقی وہی شخص تھا جس نے اپنی حکومت کی بنیادوں کو مستحکم بنانے کے لیے بہت سے انسانوں کا قتل کیا تھا. وہ جو مولانا 13 رجب میں عمل کیا جاتا ہے عمل ام داؤد، وہ عمل کس کے دور کا ہے؟ چھٹے امام کے دور کا ہے. داؤد جو تھے چھٹے امام کے صحابی تھے، شاید رضائی بھائی تھے کچھ اس طرح سے. تو جناب امام جعفر صادق علیہ السلام جب مدینے گئے اس گاؤں میں گئے جہاں وہ رہتی تھی، ان کی ماں سے پوچھا داؤد کہاں ہے؟ کہا وہ تو قید میں ہے منصور کی. کہا تم یہ عمل کیوں نہیں کرتی؟ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کی ماں کو، داؤد کی ماں کو وہ عمل بتایا تھا. اسی لیے آج وہ مشہور ہے عمل ام داؤد جو رجب کی 13 14 15 میں کیا جاتا ہے نا، یا کسی بھی سخت موقع پہ کیا جاتا ہے عمل ام داؤد. تو کہا اس نے بہت سے انسانوں کا قتل کیا تھا. اور اسراء میں صرف شیعوں ہی کو نہیں بلکہ عام عالم تسنن کے ان فقہا اور بزرگ شخصیتوں کو بھی سخت مورد آزار و اذیت قرار دیتا تھا جو اس کی مخالفت کرتے تھے. یعنی سنی عالم بھی ہے تو اس کو بھی وہ بخشتا نہیں تھا. جیسا کہ ایک مرتبہ ابو حنیفہ کو کسی جرم میں کوڑے لگائے اور زندان میں ڈال دیا کہ انہوں نے اس کے خلاف، اور ابراہیم عبداللہ محض کا بیٹا اور عراق میں عباسیوں کے خلاف قیام کا قائد کی حمایت میں فتویٰ دیا تھا. صحیح کس نے؟ ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا تھا تو کتنے اسی جرم میں ان کو کوڑے لگائے گئے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 20 سال کی عمر میں ایسے ظالم و ستمگر حکمراں سے دوچار ہوئے کہ جو مملکت اسلامی کا بلا اختلاف حاکم شمار کیا جاتا تھا. جب منصور کو محمد بن سلیمان مدینے کے گورنر کے ذریعے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی رحلت کی خبر ملی تو اس نے اس طرح سے خط لکھا: اگر جعفر ابن محمد نے کسی شخص کو اپنا جانشین معین کیا ہو تو اسے حاضر کرو اور اس کی گردن کاٹ دو. زیادہ دیر نہیں لگی کہ مدینے کے گورنر کی رپورٹ منصور کے بعد پہنچی جس کا مضمون تھا: جعفر ابن محمد نے اپنے قانونی وصیت نامے کے ضمن میں 5 لوگوں کو اپنا وصی اس طرح قرار دیا ہے. خلیفہ وقت منصور دامانقی، امام کا کون؟ منصور نے کیا حکم دیا کہ جو جس کو انہوں نے اپنا نائب بنایا اس کو کیا کر دو؟ قتل کر دو. انہوں نے 5 لوگوں کے نام وصیت کی. پہلا نام کس کا تھا؟ خلیفہ کا. دوسرا محمد بن سلیمان جو مدینے کا گورنر تھا. پھر عبداللہ ابن جعفر ابن محمد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بڑے بھائی. پھر موسیٰ ابن جعفر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. اور 5ویں حضرت کی زوجہ آپ کی بیوی یعنی حمیدہ خاتون. آئے سمجھ میں؟ تو امام کی دور اندیشی دیکھی. امام جانتے تھے کہ قتل کا حکم دیا جائے گا. کس کو شامل کیا؟ یعنی خود خلیفہ کو، مدینے کے گورنر کو، وہ تو یہی ہوگا تو عمل ہو. پھر اپنے بڑے بیٹے کو، پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو، اور اپنی بیوی جناب حمیدہ. صحیح ہے. اور جب اس طرح کا اس طرح کا منظر دیکھا تو ان کے بس کی کوئی بات نہیں تھی. اب اگر حکم کو ثابت گردن کو اڑاتا ہے تو سب سے پہلے کس کی گردن اڑانی پڑے گی؟
اپنے، ہے نا؟ انشاءاللہ اس گفتگو کو ہم لوگ کل آگے بڑھائیں گے، والحمدللہ۔